السلام علیکم جی، عظمت جامی آفیشیل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جمعرات ہے 2 ستمبر 2025، جب یہ خاکسار آپ سے مخاطب اور یہ ناچیز کا یوٹیوب چینل ہے عظمت جامی آفیشیل۔ آج کراچی میں ہوں، ہمارے صحافی دوست طارق متین صاحب، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، تعزیت کے لیے حاضر ہوئے، یہاں بھی لوگوں کی بات سنی۔ آج جب آپ سے مخاطب ہوں اس ویلاگ کے ذریعے، اس وقت شام ہے، تو ایک سے بڑھ کر ایک افسوسناک خبر ہے۔ جہاں بھی بات ہوئی، جن بھی ذمہ داریوں سے، صحافیوں سے، عجیب و غریب خبریں آج سننے کو ملی ہیں۔ آپ نیشنل پریس کلب کی صورتحال دیکھ لیں، آپ آزاد کشمیر کے معاملات کو دیکھ لیں، آپ پھر فریڈم فلوٹیلا جو ہے، سمود فلوٹیلا، اس کے بارے میں نے صبح ویلاگ کیا، اس کی اپڈیٹس بھی دیکھ لیں۔ دل بجھ سا گیا ہے، افسردگی چھائی ہے، میں اپنے دیکھنے والوں کی خدمت میں اگر عرض کروں۔ سمجھ نہیں آتا کہ جو ہمارے ڈیسیژن میکرز ہیں، ان کے ایڈوائزرز کون ہیں، ان کے مشیر کون ہیں، کون انہیں پٹھی مت دیتا ہے۔ یعنی میں آج شروع کر لیتا ہوں یہ اسلام آباد نیشنل پریس کلب سے، اور پھر آزاد کشمیر کی صورتحال پہ بھی آج بات کر لیں گے۔ احباب کہہ بھی رہے تھے مجھے، اور جو سمود فلوٹیلا اس کی بات بھی کر لیں گے۔ راج ناتھ سنگھ نے ایک بار پھر سرکری کے معاملے کے اوپر بڑی خوفناک دھمکی دی ہے پاکستان کو۔ بھارت، میں نے آپ سے کہا تھا، یہ چین سے نہیں بیٹھے گا، دے نو انہوں نے ہماری ویکنس کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ ایک طرف ہمیں اتنے بڑے دشمن کا سامنا ہے جو بددستور نفرت اور دھونس اور زور زبردستی کرنے پر تلا ہوا ہے، دوسری طرف ہم اپنے انٹرنل مسائل کو حل کرنے کی بجائے ان کو اور بگاڑ رہے ہیں۔ اور دیکھیں انڈین میڈیا میں کیا چرچا ہوتی ہے پھر ہمارے معاملات کے اوپر۔ تو بہرحال آپ دیکھیے کہ یہ آزاد کشمیر عوامی ایکشن کمیٹی کے زیر اہتمام کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے اسلام آباد میں۔ میری وہاں کچھ صحافی دوستوں سے بات ہوئی، اور ایک صحافی ہیں، اردو نیوز نے جو کور کیا اس میں، دانش ارشاد، انہوں نے نوٹ کیا یہ مظاہرین تھے جو وہاں پہ اسلام آباد میں جو نیشنل پریس کلب ہے، کیونکہ دارالحکومت میں ہیں، تو وہاں کئی ایک معاملات کے اوپر، چاہے وہ بلوچستان سے آئے لوگ ہوں، آزاد کشمیر سے، یا کسی اور معاملے کے اوپر، لوگ پریس کلب کے باہر بیٹھ کے احتجاج کرتے ہیں۔ لاہور پریس کلب میں بھی ایسا ہوتا ہے، کراچی میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ تو وہاں کچھ لوگ احتجاج کر رہے تھے، تو دانش ارشاد نے یہ بتایا کہ کچھ لوگ اندر آئے مظاہرین، تو پیچھے پولیس آ گئی۔ پھر یہ بات یہاں رکی نہیں، وہ ویژولز آپ دیکھیں، میں نے ری ٹویٹ کیا ہے، شراز حسن ہمارے ایک صحافی اردو نیوز میں کام کرتے ہیں، انہوں نے پوری ویڈیو وہ جاری کی ہوئی ہے۔ پولیس اندر گھستی ہے، ڈنڈا سوٹا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، اور کیمرہ مین جو تھے ان کے کیمرے چھینے گئے، موبائل چھینے گئے، جو پریس کلب کے عہدیداران ہیں، ملازمین ہیں، ان تک یہ بات پہنچی۔ گو کہ افضل بٹ صاحب کہہ رہے ہیں نہیں ان کے اوپر تشدد نہیں ہوا، صحافیوں کے اوپر تشدد نہیں ہوا، لیکن دیکھنے والے بتاتے ہیں کہ سب کچھ ہوا، جو سامنے آیا اس کو رون ڈالا گیا۔ اور پھر یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب میں نے مختلف لوگوں سے رابطہ کیا، بالخصوص جو ہماری جرنلسٹ کمیونٹی ہے، میں نے دیکھا فاضل جمیلی صاحب سے لے کے اور دیگر جو پریس کلب کے ذمہ داران ہیں، ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں، انہوں نے اس کی مذمت کی۔ اصل بات جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے اندر یوں پولیس گھسی اور یوں انہوں نے صورتحال کی، جو ویژولز آپ نے دیکھے ہوں گے۔ کچھ صحافتی تنظیمیں اس میں اگر مگر سے کام لے رہی ہیں۔ میرا سوال ان کی خدمت میں یہ ہے کہ اگر مگر کا کام اگر آپ لے رہے ہیں تو یہ پھر طلال چودھری صاحب وہاں کیوں پہنچے محسن نقوی کے کہنے پر، اور انہوں نے پھر معافی کیوں مانگی پولیس کے اس رویے کے اوپر؟ پولیس کو کس نے حکم دیا تھا کہ صحافیوں کو، کیمرہ مین کو، اور جو مظاہرین ہیں ان کو لاٹھی چارج کرو، ان کے اوپر اندر گھس جاؤ؟ پریس کلب تو اس چیز کی متقاضی ہے ہی نہیں ہے۔ پریس کلب تو ایک جائے پناہ ہے صحافیوں کے لیے، مظاہرین کے لیے۔ کوئی جگہ نہیں ملتی، وہاں جا کے احتجاج کرتے ہیں کہ شاید کوئی کیمرہ مین صحافی دیکھے، ان کی بات سنے اور چھاپ دے۔ یہ نیشنل پریس کلب کے اندر اگر پولیس گھس گئی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے، تو میں بحیثیت صحافی آج بہت ہی مضطرب، بہت ہی بے چین اور افسردہ ہوں۔ اور یہی کراچی میں جب دوستوں سے، مختلف صحافیوں سے آج ملاقات ہو رہی تھی، تو ان سے بھی یہی سننے کو ملا، وہ بھی بڑے افسردہ سے۔ اسی صورتحال کو جوڑ لیں آپ آزاد کشمیر کی صورتحال کے اوپر۔ میں نے ایک ویلاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ 37 مطالبات ہیں: تعلیم، صحت، روزگار، کرپشن، اکربہ پروری، ان کا خاتمہ، اور مہاجرین مقیم پاکستان کو کوٹا ختم کرنے کے حوالے سے۔ اس ویلاگ میں نے عرض کی تھی کہ 37 میں سے اکثر نہیں بلکہ 99.99% جو ہیں وہ درست ہیں۔ ایک دو معاملات کے اوپر، جیسے مہاجرین مقیم پاکستان، اس کے اوپر میری رائے تھی کہ یہ مخصوص کوٹا، اس کو یہ پابندی ضرور کر دیں کہ جناب علی، یا تو پھر آپ آزاد کشمیر اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے یا پنجاب اسمبلی کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں بھی لاٹری نکالیں، وہاں ہار جائیں تو یہاں لاٹری نکالیں۔ یہ تشخص ہے ان لوگوں کا جو کہ تصفیہ طلب ریاست کے باشندے ہیں، مہاجرین آزاد جموں کشمیر ہیں، جو بنیادی طور پر جموں کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں کے مقیم ہیں مہاجر کے طور پر، تو ان کا سٹیٹس قائم رہنے دیں۔ یہ جو ان کے نام پہ کوٹا اور 2 نمبری ہے، اس کو ختم کریں۔ انتخابات یہاں پہ فری اینڈ فیئر جب ہو گئے تو ترامیم آپ کر لیں۔ لیکن اس کی آڑ میں ہو کیا رہا ہے؟ 3 پولیس اہلکار شہید ہیں، 6 عام شہری شہید ہیں، سرکاری اعداد و شمار بتا رہا ہوں، 72 سے زائد لوگ زخمی ہیں۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب، طارق فضل چودھری صاحب، آسن اقبال، سردار یوسف، قمر زمان قائرہ، پرویز اشرف صاحب، یہ مظفر آباد پہنچے۔ اب
اس سے پہلے طارق فضل چودھری اور آپ امیر مقام کے ذریعے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے، وہ ناکامی ہو رہی تھی۔ کشمیری جو قیادت ہے ان کی گفتگو میں نے سنی، مجھ سے انہوں نے رابطہ بھی کیا، یہ ہمارے اپنے ہیں، ان کی وجہ سے جدوجہد کشمیر زندہ ہے، یہ اس کا ثبوت ہیں، یہ سر آنکھوں پہ ہیں۔ ان کے جو بھی مطالبات ہیں، آج خواجہ صاحب رفیق کا ٹویٹ پڑھ لیں، وہ کیا کہہ رہے تھے۔ خواجہ صاحب جیسا بندہ اس بات کا ادراک کر کے کہہ رہا تھا کہ مسلسل انگیج کریں، بات چیت کریں، معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں، بگڑ رہے ہیں۔ آپ انڈین میڈیا کو وہ جواز فراہم کر رہے ہیں۔ کسی زمانے میں ہم مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال کو کور کر کے، ہائی لائٹ کر کے دنیا کو بتاتے تھے، دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، اہل پاکستان، اہل کشمیر، موازنہ نہیں ہے، لیکن آپ نے موقع دے دیا کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ یہ لاٹھی چارج، یہ پولیس، یہ زور زبردستی، وہ مشیر کون ہیں جو ایسے مشورے دیتے ہیں؟ حضور ہمیشہ مسئلہ بات چیت سے حل ہوتا ہے، سنیں، گلے لگائیں، یہ آپ کے اپنے ہیں۔ زور زبردستی اگر آپ کریں گے متنفر ہوں گے عوام، آپ سے دور بھاگیں گے، نفرت کو جنم نہ دیں، گلے لگائیں، یہ آپ کے اپنے ہیں، کوئی آپ کا دشمن نہیں ہے۔ ان کو گلے لگائیں، سنیں ان کی بات، جس حد تک ممکن ہو سنیں، کچھ ان کی سنیں، کچھ اپنی سنیں۔ تو یہ تماشا جو لگا ہوا ہے، جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ کراچی پہنچ کے بھی، کراچی میں موجود لوگ جن سے بات ہوئی، ان سب کو تشویش ہو رہی تھی نیشنل پریس کلب میں جو کچھ ہوا، ان سب کو پریشانی ہو رہی تھی کہ کشمیر کے لوگ جو مطالبات کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے اس پہ تشویش ہو رہی تھی، اور پھر صحافیوں کو پہ اعتراض آتا ہے اس پہ بات نہیں کرتے۔ ہم تو کر رہے ہیں بھائی اپنی بساط کے مطابق۔ آگے اگلی افسوسناک خبر سن لیں، فریڈم فلوٹیلا جو ہے، سمود فلوٹیلا، صبح والا میرا ویلاگ ڈیٹیل میں آپ دیکھ لیں، یہ کشتیوں کا ایک قافلہ تھا، 40 سے 50، 500 سے زائد اس میں انسانی حقوق کے علمبردار، پارلیمنٹیرینز، ڈاکٹر، اور جو وہ سویڈش لڑکی ہے ماحولیات کے حق میں کام کرنے والی گریٹا تھمبرگ، وہ بھی اس میں شامل ہے، سینٹر مشتاق اس میں شامل ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں پاکستانی کتنے ہیں۔ سینٹر مشتاق تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس میں سید عزیز نظامی ہیں جو صحافی ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، اور پھر پیر مظہر سعید شاہ صاحب ہیں جو آزاد کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، وزیر بھی ہیں، یہ بھی اس قافلے کا حصہ ہیں، 3 پاکستانی ہیں۔ جب میں آپ سے مخاطب ہوں شام کے وقت آج جمعرات، تو سینٹر مشتاق صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق ان کو اسرائیلی فوج نے تحویل میں لے رکھا ہے، کچھ کے مطابق ان کا اتا پتہ نہیں، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ پچھلے ویلاگ میں ڈیٹیل بتائی تھی کہ کیسے اسرائیلی فوج نے وارننگ دے کے ان کو کہا کہ آپ ایک اور بندرگاہ وہاں پہ جا کے یہ لنگر انداز ہوں اور سامان ہمیں دے دیں، ہم بانٹیں گے اہل غزہ کو، وہ لوگ جو مار رہے ہیں وہ بانٹیں گے انہیں سامان۔ یہ بھی المیہ سن لیں۔ لیکن کچھ کشتیاں ایسی ہیں جیسے مائنیکو، یہ کشتی ایسی ہے جس کے بارے میں عرب صحافی ہیں حسن مسعود، ان کا دعویٰ ہے کہ یہ غزہ کے بالکل قریب پہنچ چکی ہے۔ 70 یا 71 ناٹیکل مائل پہ یہ کشتیاں پہنچی تھیں جب اسرائیلی فوج نے دھاوا مارا، ان کی کمیونیکیشن لائن کٹ کی، لائٹس آف کی، ان کے سگنل جیم کیے اور پھر ان کو گرفتار کیا۔ 200 سے زائد افراد ہیں اس قافلے کا حصہ جن کو گرفتار کیا اسرائیل نے۔ یہ جو سمندری حدود کے قاعدے کا ضابطے ہیں پوری دنیا میں کہ ایسا علاقہ جس کا محاصرہ ہو، جہاں خوراک نہیں پہنچ پا رہی، وہاں کوئی بھی دنیا کی طاقت ایسی امدادی قافلے کو نہیں روکے گی، لیکن اس کی خلاف ورزی کوئی نہیں روک پا رہا۔ نیپلز میں، روم میں، ایتھنس میں، یونان کا دارالحکومت، ہر جگہ مظاہرے پھوٹ پڑے۔ ان لوگوں کو خیال آ رہا ہے جو مسلمان نہیں ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، کہ امدادی سامان لے کے لوگ گئے، میڈیسن، کپڑا، خوراک اور ٹینٹ، وہ جو بھوک سے بلک رہے ہیں، پیاس سے ان کے چہرے مرجھائے ہیں، ان تک پہنچنے کی یہ کوشش کر رہے تھے، یہ غیر مسلح نہتے لوگ تھے، ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور عالمی دنیا خاموش ہے۔ لیکن ان شہروں میں، یورپ میں، یہ اٹلی سے لے کے اسپین سے لے کے ایتھنس، ہر یونان، ہر جگہ احتجاج ہوا۔ کولمبیا نے تو اسرائیل کے سفیر کو ملک بدر کر دیا، ان میں اتنی غیرت اور حمیت ہے۔ ہم نے بھی مذمت کر دی ہے۔ باقی عرب ممالک کہاں ہیں؟ عرب ممالک کو چاہیے کہ اس معاملے کے اوپر ان کے سفیروں کو تو ملک بدر کریں نا، احتجاج تو ریکارڈ کروائیں نا۔ یہ المیہ ہے ہماری عالم اسلام کا۔ بہرحال جانے سے پہلے میں آپ کو ذکر کروں کہ سرکریک کے ایشو پہ آپ کو یاد ہے کہ انڈیا بار بار دھمکیاں دے رہا ہے پاکستان کو، کرکٹ کے میدان ہوں یا کچھ اور۔ یہ پاک بھارت جو سرحد ہے وہاں پہ 96 کلومیٹر کا سمندری علاقہ ہے، دلدل ہے یہاں پہ سرکریک میں۔ تو جہاں پاکستانی جو فورسز ہیں ان کی جو منوورنگ یا موومنٹ ہے یا تعمیرات ہیں، اس کو جواز بنا کے راج ناتھ سنگھ نے بڑی دھمکی دی ہے، وزیر دفاع ہیں، یہ وہی ہیں جو جب رافیل آیا تھا اس کے اوپر کوکونٹ مارا تھا اور اس کے اوپر مرچ مسالہ لگایا تھا۔ یہ گجرات جو ہے بھارتی ریاست اور سندھ، اس کے درمیان یہ 96 کلومیٹر کی پٹی ہے، اور یہاں پہ تیل اور گیس کے ذخائر کی موجودگی کی خبر ہے، یہ بڑا اہم ہے۔ 1968 میں ایک ایوارڈ تھا جس کے ذریعے حد بندی کی گئی، لیکن سرکریک کا مسئلہ کائنڈ آف ڈسپیوٹڈ رہا۔
گو کہ رن آف کچھ کا فیصلہ ہو چکا تھا لیکن اس کا نہیں ہو سکا. تو اب راج ناتھ سنگھ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ بھارتی پاکستانی سینا وہاں یہ کر رہی ہے تو یہ روک دیں اس سلسلے کو ورنہ ہم تاریخ اور جغرافیہ بدل دیں گے اس خطے کا. یعنی یہ ایک اور تھریٹ ہے, ایک اور دھمکی ہے پاکستان کے لیے. یہ میں نے خبر اس لیے شامل کیا آج کے ویلاگ میں کہ میں آپ کو بتا سکوں, سرکری کے اوپر پھر کسی روز تفصیل سے بات کروں گا, آج دل بڑا ملول ہے ویسے ہی, کسی اور روز بات کروں گا. لیکن یہ میں نے خبر اس لیے رکھی کہ ایک طرف آپ کا دشمن ملک یہ حرکتیں کر رہا ہے, اس حد تک آپ کو لے جا رہا ہے, اس حد تک آپ کو دھونس زبردستی جمانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے باوجود کہ آپ نے جنگ جیتی, 7-0 کیا, اس کے باوجود کہ ٹرمپ آپ کے حق میں بول رہا ہے, اس کے باوجود کہ پاک سعودی معاہدہ ہوا, اس کے باوجود کہ بین الاقوامی سطح پر ہماری پذیرائی ہو رہی ہے جو کہ بحیثیت پاکستانی میرے لیے خوشی کا مقام ہے, لیکن اندر کھاتے ہم کیا کر رہے ہیں, اندر کھاتے کیا گل کھلا رہے ہیں. آج ایک اور خبر بڑی وائرل ہو رہی تھی کہ جی فرانسیسی سفارت خانے کا ایک وفد ہے وہ اڈیالہ پہنچا ہے, تو لوگوں نے چہ مگوئیاں کی کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں کس سے ملنے چلے گئے. وہ کھوج لگایا تو معلوم ہوا وہ بینجامن سیباسٹین نامی ایک فرانسیسی شہری ہے جو کہ اینٹی نارکو ٹیکس کے کیس میں اندر ہے. ظاہری بات ہے منشیات نکلی ہوں گی, فرانسیسی شہری ہے. تو فرانسیسی سفارت خانہ اور مقامی جو وکلا ان کے ساتھ مل کے وہ وہاں انہیں ملنے گئے تھے, اور مقدمہ نمبر 234 ہے اس کا, اینٹی نارکو ٹیکس کورٹ میں لگا ہوا ہے. تو وہ کسی بھی غیر ملک کو جب آپ پکڑتے ہیں ایسے کیس میں تو اس کے سفارت خانے کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ رسائی لے کے اپنے شہری سے ملاقات کر سکے. تو وہ کچھ لوگوں نے جذباتی ہو کے سمجھا کہ شاید فرانسیسی سفارت خانہ کو سیاسی رہنما سے ملنے جا رہا ہے اور کوئی سیاسی نوعیت کی یہ کارروائی ہے جو فرانسیسی سفارت خانہ کر رہا ہے. ایسا نہیں ہے, یہ ان کے شہری ہے جو نارکو ٹیکس کے کیس میں اندر ہوا 234 نمبر مقدمے میں, اور ان کو سفارتی ایکسیس دی گئی اپنے شہری سے ملنے کے لیے. اب میں جانے سے پہلے صرف یہ عرض کروں گا کہ یہ جو کشمیر جوائنٹ کمیٹی سے اب بڑا وفد جا کے مل رہا ہے, اگر یہ جب سے یہ ہڑتال احتجاج کا سلسلہ شروع ہوا تھا تب جا کے آپ انہیں مل لیتے, تب انہیں گلے لگا لیتے, سن لیتے, تو شاید یہ آدھا غصہ, آدھا غم, آدھی نفرت اور یہ آدھی جو لوگ زخمی ہوئے یہ نہ ہوتے, اس کی نوبت نہ آتی. بعد میں کیوں خیال آتا ہے, کیوں ثابت کرنا پڑتا ہے عوام کو یا مظاہرین کو کہ ہم ہیں, ہماری سن لو, اس سے پہلے نہیں سن سکتے آپ. یہ میری گزارش ہمارے فیصلہ سازوں کے چند ایک مشیروں سے ہے کہ یہ آپ کو پٹھا مشورہ دیتے ہیں, پٹھا مشورہ طاقت کا, دھونس کا, زبردستی کا دیتے ہیں. یہ مشورے زیادہ عرصہ کارگر نہیں ہوتے. خواجہ سعد رفیق کا ٹویٹ ضرور پڑھیے جو میں نے بار بار آپ کو ریفر کیا کہ اس میں وہ کیا رو رہے ہیں, کیا گزارش کریں, وہ ضرور پڑھیے گا. مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.